کی بارگاہ میں عباس علمبردار جاتے ہیں. عباس علمبردار امام کی بارگاہ میں تو بعد میں جاتے ہیں بلکہ پہلے تیار ہوتے مشکیزہ لیتے. حضرت عباس حضرت امام عالی مقام اور دیگر رفقائے امام عالی مقام کے علمبردار. جھنڈا ان کے ہاتھ میں. جیسے انہوں نے یہ منہ سے الاتش الاتش کی آواز سنی، انہوں نے جھنڈے کو نیچے رکھا، مشکیزہ اٹھایا، پھر دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا اور نعرے سے نہر جہاد کی طرف گئے، پانی وہاں جا کر کے بھرنے کے لیے. ادھر سے انہوں نے کہا کہ یہ باہر جا رہے ہیں، اگر پانی بھر کر کے لے گئے تو ہماری فوج میں سے ایک بھی بچے گا، ہماری فوج میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، لہٰذا ان کو روکو. اب انہوں نے روکنے کی کوشش کی مگر عباس علمبردار نے اپنی تلوار بابدار کو ہاتھ میں لیا، ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے سروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نعرے کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر کے مشکیزے میں پانی بھرا اور اپنے ہاتھ میں اپنے چلو میں لیا، پینے لگے. حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، 6 ماہ کے علی اصغر کی خوش حال یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی. پانی کو نیچے پھینکا، گھوڑے کو اشارہ کیا پانی پینے کے لیے. گھوڑا بھی اپنے منہ کو پانی کی سطح تک لے گیا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں پر پانی تھوڑا سا لگا، مگر گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، منہ ہٹا لیا. کیوں ہٹا لیا؟ گویا گھوڑا بھی حسین سے محبت کرتا ہے، حسین کے خاندان سے محبت کرتا ہے. گھوڑا بھی دیکھتا ہے کہ جب سکینہ پیاسی ہے تو میں پانی نہیں پیا، جب عباس علمبردار نے پانی نہیں پیا تو میں پانی نہیں پیا. اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. عباس علمبردار نے مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، واپس پلٹے. ادھر یزید نے آواز بلند کی، ادھر سیدہ سکینہ نے کہا خوش ہو جاؤ، میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے، ابھی ابھی پینے کے لیے پانی مل جائے گا. میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو جھنڈا حضرت عباس علمبردار نے پکڑا ہوا تھا وہ کبھی دائیں ڈگمگاتا ہے کبھی بائیں، اس کو ڈگمگاتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ثم الحمدللہ. آج عرس بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمت و رضوان تقیہ شریف لسانہ ڈھیریہ کے اندر، اور شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ 17 جولائی 2024 کو الحمدللہ منایا گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے شرکت بھی کی، اور دور دراز سے چل کر کے لوگ اس عظیم الشان عرس کے اندر ولی کامل شہنشاہ جبال حضور بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمت و رضوان، جو کہ ہمارے جموں و کشمیر کی جان پہچان ہیں، اور جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس علاقے کے اوپر اپنا فضل عظیم کیا ہے، اس لیے آج عقیدت کے ساتھ ان کا عرس مبارک جو ہے وہ منایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں الحمدللہ میدان کرب و بلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی علماء نے، جو باہر سے تشریف لائے علماء، خصوصیت کے ساتھ انہوں نے بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمت الرحیم کی ذات کے اوپر اور بالخصوص شہداء کربلا کے اوپر اپنے پیارے انداز میں گفتگو فرمائی. اور علماء کی گفتگو کو عوام نے محبت کے ساتھ اور الحمدللہ اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت کیا. اور آج کے جو یہ ہمارا پروگرام تھا، یہ جس طریقے سے کروایا گیا، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں اوقاف وقف یونٹ سرن کوٹ کے، کہ جنہوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ پورا تعاون پیش کر کے اس پروگرام کو سجایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام اپنی منزل تک پہنچا. تو ہم تمام یہاں کا اسٹاف، یہاں کے اراکین اور دیگر علماء اور بالخصوص وقف بورڈ یونٹ کے جتنے بھی ذمہ داران تھے، انہوں نے بھی شرکت کر کے اور رات و دن ایک کر کے اس پروگرام کو سجایا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہوا کہ اس پاک رب نے ہمیں یہ دن پھر دکھایا
اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس چمن کو، اس بہار کو، بابا صاحب کے اس در کو صبح قیامت تک شاداب و آداب رکھے، یہاں کے چمن کو اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے۔ تو میں آپ سے، آپ کی وساطت سے یہ تمام عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی بابا صاحب کا عرس، جس وقت بھی ہم اعلانات کریں تو بابا صاحب کے عرس کے اندر جوک در جوک تشریف لانے کی کوشش کریں۔ خداوند قدوس ہم سب کا حافظ و ناصر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بحمداللہ آج حضور شہنشاہ جبال ولی اللہ مثال مرجع حلائق ممبئی فیض و برکات فیض عالم جہاں پناہ حضرت سید غلام علی شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کا 220واں عرس پاک وقف بورڈ اکائی سن کوٹ نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہتر اور اعلیٰ انتظامات میں سرزمین تقیہ لسانہ میں منایا۔ اس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے حاضری دی اور یہاں آج یوم عاشوراء شہدائے کرب و بلا کی یاد میں بھی بیانات ہوئے۔ علماء کرام نے مفصل مدلل خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ، جن کی ولادت 1733 عیسوی میں سیدہ کسرواں راول پنڈی کے مقام پر ہوئی اور بعد ازاں پیر و مرشد کی ہدایت پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت کے مطابق وہ اس علاقے میں تشریف لائے اور یہاں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا۔ بے شمار ان کی یہاں کرامات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے، اور پھر یہیں سے حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ 65 عیسوی میں شاہدرہ شریف میں تشریف لے گئے، جہاں ان کا وصال 1806 عیسوی میں ہوا، اور اس کے بعد وہاں بھی اور یہاں بھی ایک ہی تاریخ کو عرس پاک منعقد کیا جاتا ہے۔ وہاں 9 محرم الحرام کو عرس پاک کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے اور صبح 4 بجے دعا ہوتی ہے، اور یہاں آئندہ 10 محرم الحرام دن میں یہ تقریب سعید جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں وقف بورڈ اور وقف اسلامیہ کی جانب سے آئے روز یہ ادارہ بہت مستحکم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے زیر اثر جتنے بھی درگاہیں، خانقاہیں اور مذہبی جائیداد و املاک ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر یہاں جتنے بھی وقف بورڈ کا عملہ، اوقاف اسلامیہ کا عملہ موجود ہے، انہوں نے آئے ہوئے زائرین کے ساتھ نہایت ہی اچھا سلوک کیا اور بہتر انتظامات کے ساتھ انہیں خدمات بھی پیش کی، اور رب ذوالجلال کے حضور بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کا وسیلہ جلیلہ اور شہدائے کرب و بلا کا وسیلہ جلیلہ پیش کرتے ہوئے ریاست اور ملک میں امن و سلامتی و استحکام کی دعائیں بھی کی گئی۔